لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خديجة زملوني زملوني جتنا احباب تشریف فرمائی میں تمام احباب درود شریف پڑھ لو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہیں سب نبی اچھے خلیل اچھا کریم اچھا مگر ان سب سے غیر مکے کا در یتیم اچھا نبی علیہ السلام نے محبت نہیں یہ نبی علیہ السلام دے عظمت دے شان تے میں شعر پڑھ رہا کہ تھوڑی آواز آنی چاہیے کم از کم رنالے تک تو تھوڑی آواز بن جائے سبحان اللہ ہاں سب نبی اچھے خلیل اچھا کریم اچھا مگر ان سب سے مکے کا در یتیم اچھا مختصر حمد و ثنا درود و سلام تو بعد انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام بھائیو دوستو مسلمان ساتھیو ماشاءاللہ تو سمے تو قبل کافی علماء کرام خطبہ اعظام دا آواز بیان سماعت فرمیندے پایا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل سفر کرنا سننا سناؤنا مل بہنا اللہ کریم اپنی رضا رحمت نال منظور و مقبول فرما ماشاءاللہ سرکی تو آپ سمجھ نہیں تھی اسے نصیب ہم بدا کی تبدیل تھی ویسے ذرا سائے کئی تبدیل تھی ویسے ماشاءاللہ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل برادرم اصل مخلص بھائی حضرت مولانا قاری اسماعیل زوید صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انہوں نے محنت اور کوشش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے بڑے مخلص ساتھی ہیں اور بڑے محنتی ہیں اصل علاقے درغازی خان قریب راجن پور کے اندر ماشاءاللہ انہیں حفظ دی کلاس نہیں ہوئی اور کافی بچے ماشاءاللہ قرآن مجید حفظ کر گئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب دی محنت دا کوشش کو انہوں نے واسطے ذریعہ نجات بناوے اور عزت دا کامیابی دا ذریعہ بناوے حضرات میں طالب علم نے تو آدھے سامنے سورہ بقرہ دی آیت نمبر 146 تلاوت کی تھی ہے جڑی آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے فرمایا اللہ زی لا آتیناہم الکتاب وہ لوگ جنہیں لوگے کو اصل کتاب عطا کی تھی یعرفونہو وہ کتاب کو جان دن پہچان دن قرآن مجید کو پہچان دن کما یعرفون آبناہم جی میں اپنے بیٹے کو پہچان دن جی میں اپنے رشتہ دارے کو پہچان دن
اگو اللہ کریم نے فرمائے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک انہوں نے جو ایک فریق ایک جماعت یہ جیے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ جڑے حق کو چھپے نا وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ حق جان دے رہی ہیں. حضرات یہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حق وہ لوگ چھپے جنہیں لوگوں کو رب دی پہچان کوئی نہیں اور رب دے قرآن دی پہچان کوئی نہیں اور جنہیں کو صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان کوئی نہیں. بندہ ہوں والے حق چھپے دے تیرے والے بندے کو حق دی پہچان نہ ہو. بندہ ہوں والے شرک کرنے تیرے والے بندے کو اپنے رب دا خالق دی پہچان نہ ہو. بندہ بدعت ہوں والے کرنے تیرے والے نبی کریم علیہ السلام دی سنت دی پہچان نہ ہو. حضرات اگر بندے کو رب رسول دی پہچان نہیں تو سمجھو بندہ بندہ ہی نہیں. ہاں جی توجہ ہے سمجھو بندہ بندہ ہی نہیں. بندہ بندگی کے اندر ہوں لے اسی جڑے اپنے رب دی پہچان کرے سے. حضرات آج کے دور کے اندر اصل ذلیل کیوں آئے اصل لوگ خوار کیوں آئے پریشان کیوں آئے یہ مہنگائی دا عذاب ظالم بادشاہ ساڑے ہوئے مسلط کیوں کر دیتے گئے. حضرات اس دی وجہ ہے کہ ایسا اپنے رب دی پہچان نہیں کی تھی. اور ساکو اللہ تعالیٰ نے جڑی کتاب عطا فرمائیے نا قرآن مجید کی پہچان ایسا نہیں کی تھی. وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. حضرات ساکو دنیا کی ہر شے کی پہچان ہے. توجہ ہے لوگوں کہ ساکو پہچان ہے نا صحیح. سونے دی بڑی پہچان ہے صاحب چاندی دی بڑی پہچان ہے. دنیا کائنات دے کاروبار دی بڑی پہچان ہے. اپنے والدین دی بڑی پہچان ہے. رشتہ دار دی بڑی پہچان ہے. پیسے دی بڑی پہچان ہے. اگر ساکو کوئی 100 والا یا 1000 والا نوٹ نقلی دے دے نا اساں فوراً ادھر لڑ ویندے ہیں اور ان کو تھانے پہنچاؤن تک کوشش کریں ہیں. ساکو پیسے دی بڑی پہچان ہے. دنیا دولت کی بڑی پہچان ہے. وائے افسوس وائے ناکامی جو ساکو اگر نہیں پہچان تو اللہ دی پہچان نہیں تو انہیں رسول دی پہچان نہیں. ساکو پہچان تو رب دے قرآن دی پہچان نہیں. ساکو تو حق دی پہچان نہیں. کاش اگر ساکو رب دی پہچان ہو گیا رب دی رسول دی پہچان ہو گیا قرآن دی پہچان ہو گیا. حضرات ایسا قدم ہی دنیا ہے ذلیل نہ تھی ہوا. رب دی عظمت دی قسم ہے جنہیں لوگوں کو اللہ دے قرآن دی پہچان ہے اور جنہیں کو رب رسول دی پہچان ہے. حضرات وہ کون ہن وہ صحابہ کرام دی جماعت ہن. حضرات اگر تو آپ کو ساکوں پہچان ایویں تھی بنے نا رب رسول دی جے صحابہ کرام کو پہچان ہے رب دی عظمت دی قسم ہے ساری دنیا ہی کامیاب ہو گئی سی ساری آخرت بھی کامیاب ہو گئی سی. جنہیں لوگوں کو رب رسول دی پہچان ہوئے نا اللہ نے انہیں لوگوں کو بڑی عزت لیتی ہے. وہ صحابہ کرام ہن وہ نبی دے یار تے جانشار ہن. رب دی عظمت دی قسم ہے اللہ نے انہیں لوگوں کو اتنا عزت لیتی ہے اتنا شان دیتا مقام دیتا. وہ چلتے زمین دے ہن ہونے دے چلن دے آواز اللہ کریم جنت ہورے کو چھوڑوے نا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہیں کو اپنے خالق اپنے مالک اپنے رب کی پہچان آئی. وجہ کیا ہے؟ انہیں کو پیغمبر کی پہچان ہے. آج سب کو ہر شے کی پہچان ہے لیکن پیغمبر کی پہچان نہیں. حضرات اگر پیغمبر کی پہچان ہو گیا ایسا کرے ہی رفع الجدین کی عظیم سنت کے مذاق نہ کرو. اگر سب کو پیغمبر کی پہچان ہو گیا ایسا بیٹی کو وراثت کرے محروم نہ کرو. اگر سب کو پیغمبر کی پہچان ہو گیا ایسا اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. اگر سب کو پیغمبر کی پہچان ہو گیا نماز ساری نماز پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو گیا. اگر سب کو پیغمبر کی پہچان ہو گیا ایسا ذلیل کا رسوا نہ ہوگا. حضرات اللہ پاک اپنے قرآن کے ذریعے اپنے محبوب پیغمبر کی سیرت کا پیغام کے ذریعے اللہ جو پیغام دینا چاہتے او دنیا کائنات دے لوگوں او کاڑا دے لوگوں آؤ میرے قرآن
قرآن کی پہچان پیدا کرو اور میرے پیغمبر کی پہچان پیدا کرو. حضرات پیغمبر کی پہچان ہے اطاعت، پیغمبر کی پہچان ہے اتباع رسول، پیغمبر کی پہچان ہے اللہ اکبر نبی کی اطاعت اور فرما برداری. حضرات پہچان کا مطلب ہے جو بندے دی آنکھیں سے دید ہوئے، بندے سے پہچان ہوئے. تھوڑے سارے معاشرے جنا ہاں جی توجہ ہے، تھوڑے سارے معاشرے جنا اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کا نافرمان ہوئے نا تو پیچھے ایسا کیا ہے قاری صاحب مولوی صاحب یہ جڑا میرا بیٹا ہے نا یہ نہ لائق یہ نافرمان ہے کیونکہ یہ بیٹے دی آنکھیں سے والد کی پہچان نہیں، یہ بیٹے دی آنکھیں سے ماں دی پہچان نہیں، وطے دی پہچان نہیں، استاد دی پہچان نہیں. حضرات اور ایویں ہی جڑے بندے دے دل یا جڑے بندے دی آنکھیں رب دی پہچان نہ ہوئے تو وہ بندہ کرے عزت نہیں پا سکتا، اور جڑے بندے دی آنکھیں رب دی پہچان نہ ہوئے وہ بندہ کرے جنت نہیں پا سکتا، وہ بندہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا. جڑا بندے دی آنکھیں رب دی پہچان نہ ہوئے، بندے دی زندگی رب دی پہچان نہ ہوئے، بندہ شرک دی موت مردے، مشرک تھی کے مردے. اور او امتی جڑے امتی دے آنکھیں پیغمبر دی پہچان نہ ہوئے او امتی پیغمبر کو اچھا نہیں لگتا. دعا کر اللہ کریم دے کو پیغمبر دی پہچان نصیب فرماوے. زوردار دعا توجہ ہے. اگر کہنے میں بیٹھے اتنے مسجد ہی بیٹھے ہو نا یا مکہ مدینہ گئے ہوتے ہو ہاتھ کھڑا کرو جنہیں مسجد بیٹھے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں دعا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو سب کو مکہ مدینہ دی زیارت نصیب فرماوے. زوردار آمین. پیغمبر دی پہچان ہی میں پیدا کرنا چاہیے. اللہ کریم نے اپنے پیغمبر دی پہچان کرائی ہے. تو میں کیڑے باپ کی مالی ہے اللہ پاک نے تیرے میرے کو پہلے زمین آسمان کی تخلیق کو بھی پہلے عالم ارواح کے اندر اللہ کریم نے 2 کانفرنسہ سلوایا. حضرات یہ بھی جلسہ ہے یہ بھی کانفرنس ہے. کیا ہی عظمت شان والی وہ کانفرنس ہو سی جتا سامعین انبیاء سے خطیب عطا رب العالمین ہو سی. اللہ کریم نے انبیاء کو سلوایا، آدم کی ساری اولاد کو اپنی پہچان کرائی. میں قرآن پڑھتا ایمان تازہ کر. اللہ کریم نے اعلان فرمائے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. یہ اللہ کریم نے پہچان کرائی. قرآن کا پہلا مقام اللہ نے اپنی پہچان کرائی ہے، اپنی توحید کی پہچان کرائی ہے. اور دوجی کانفرنس اللہ کریم نے سروائی، دوجا اجتماع اللہ کریم نے کیتا جتا خطیب رب العالمین ہے، جتا سامعین صرف پیغمبران نبیان رسولان 1,24,000 پیغمبر کو اللہ کریم نے دعوت دی تھی. اللہ کریم نے اعلان فرمائے دنیا کائنات دے لوگوں رب دا قرآن ہے. سورۃ دانا سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 81 ہے. اللہ کریم نے فرمائے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم بِالْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. حضرات اللہ کے قرآن کا دوجا مقام اللہ کریم نے ایک کانفرنس سدوائی. اللہ کریم نے فرمائے میرا پیارا آدم
تو بھی آمن میرا پیارا روحا تو بھی آمن میرا پیارا موسیٰ کلیم تو بھی آمن میرا پیارا ابراہیم خلیل تو بھی آمن میرا پیارا عیسیٰ روح اللہ تو بھی آمن جدا سارے پیغمبر آ گئے جدا سارے نبی آ گئے جدا سارے رسول آ گئے اللہ کریم نے فرمایا اے میرے نبی دی جماعت اے میرے پیغمبر دی جماعت اے میرے رسول دی جماعت جدا توالی نبوت جاری ہوئے جدا توالی تبلیغ دا سکہ جاری ہوئے توالی نبوت توالی تبلیغ دے دوران اچانک آن او پیغمبر جدا تمام پیغمبر دا سردار اچھا سبحان اللہ اچانک آن او پیغمبر جدا ساکی کوثر جدا شافی محشر آمن او پیغمبر جدا پیغمبر آدم دا بھی سردار جدا روح دا بھی سردار جدا ابراہیم خلیل دا بھی سردار جدا موسیٰ کلیم دا بھی سردار جدا عیسیٰ روح اللہ دا بھی سردار جدا ای جہان دا بھی سردار جدا اگلے جہان دا بھی سردار آمن او پیغمبر جدے پیغمبر کو میں رب نے ای جہان واسطے رحمت بنائے اون جہان واسطے رحمت بنائے اللہ کریم نے فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن اے نبی دی جماعت اے رسول دی جماعت جنا میرا پیغمبر آمدے جنا ختم نبوت سردار آمدے نبی و رسولو تو سامنے نبوت پتہ رہا کے میرے محبوب دے قدمیں قربان کر رہے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تو سب میرے محبوب دے ایمان کھینا ہوئے میرے محبوب دی اتباع کرنی ہے میرے محبوب دی اطاعت کرنی ہے تو سب میرے پیغمبر دی پہچان پیدا کرنی ہے ایمان کھیناون تو ہر ذمہ اطاعت کرن تو ہر ذمہ اتباع کرن تو ہر ذمہ اور میرے پیغمبر دی پہچان پیدا کرن تو ہر ذمہ اور تمہاری نبوت کو چار چندر لا کے تو آپ کو دوہی جہانے دے اندر عزت تاج پوا کے جنت عطا کر دے میں رب العالمین دے ذمہ توجہ ہے کیسا سمجھے آن دی پیئے جا کوئی کیا کرنے پیغمبر دی پہچان پیدا کرنی کیا کرنے پیغمبر دی پہچان پیدا کرنی ہے حضرات توجہ ناراض نہیں ہونا ہونی تھا ایک مسئلہ کو سمجھا کے بنا حضرات وہ مسئلہ کیا ہے جدا تمہارے سارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوندے ہوئے جدا ختم نبوت دے سردار دے ہوندے ہوئے جدا آخری پیغمبر دے ہوندے ہوئے جدا کہیں نبی دی نبوت نہیں چل سکتے جدا کہیں پیغمبر دی پیغمبری نہیں چل سکتے جدا کہیں رسول دی رسالت نہیں چل سکتے اور کڑا دا غیور مسلمانا میں تیرے کو پوچھن چاہنا سوال کرن چاہنا جدا سارے نبی دے ہوندے ہوئے کئی نبی دی نبوت رسالت نہیں چل سکتی تے پیچھے تیرے میرے امام ولی پیر بزرگ دی کیا چراتے ہیں اور سارے نبی دے ہوندے ہوئے حضرات جدا کئی نبی دی نبوت نہیں چل سکتی جدا کئی رسول دی رسالت نہیں چل سکتی جدا کئی پیغمبر دی پیغمبری نہیں چل سکتی اور کیا جرت ہے دنیا کائنات دے ولی دی اور کیا جرت ہے دنیا کائنات دے اللہ اکبر امام دی اور کیا جرت ہے تیرے میرے استاد دے شیخ الحدیث دے قول فرمان دی حضرات طالب علم دی دعوت سن مسئلہ کے حلقہ مسئلہ کے حدیث دی دعوت سن اگر اسا چاہتے ہیں عزت اگر اسا چاہتے ہیں رحمت برکت اللہ والو ایو پیغام ملتے قرآن دے ذریعے میرے محبوب پیغمبر دے فرمان دے ذریعے اللہ فرمائے دے او دنیا کائنات دے اندر رہن والا مسلمانہ اگر چاہیے
میری جنت اگر میری رحمت اور برکت چاہیے تو میرے محبوب کے مقابلے کے اندر دنیا کائنات دے ایمان قربان کر دے، ولی قربان کر دے، آباء و اجداد دے رسم و رواج قربان کر دے، دنیا کائنات دے ولی قربان کر دے، میرے محبوب کی اطاعت تیرے ذمہ، میرے محبوب کی اتباع تیرے ذمہ، میرے محبوب پیغمبر کی پہچان تیرے ذمہ، اور تے کوئی عزت دے تاج پوا کے جنت عطا کر دے میں رب العالمین دے ذمہ۔ توجہ ہے کیا کر رہی ہے؟ پیغمبر کی پہچان پیدا کرنی ہے۔ بولو نظر ہے لفظ ذرا ایمان تازہ کرنی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ پیغمبر کی پہچان پیدا کرنی ہے۔ حضرات اگر پیغمبر کی پہچان ہو بندے اللہ بندہ نہیں سنت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ جدا بندے کو رب دی پہچان ہو بندے تو بندہ غیر جگہ کریں چھوک نہیں سکتا۔ جدا بندے کو قرآن دی پہچان ہو بندے رب دی عظمت دی قسم وہ بندہ کرے بے عزت نہیں ہو سکتا۔ وہ اس جہان کی عزت پاوے سی، اگلے جہان کی عزت پاوے سی۔ جڑے بندے کو پیغمبر کی پہچان ہو بندے وہ کڑی ہدایت و محروم نہیں ہو سکتا۔ جڑے بندے کو پیغمبر کی پہچان ہو بندے وہ بندہ کرے اللہ کی رحمت و مایوس، اللہ کی رحمت و محروم نہیں ہو سکتا۔ اور جڑے بندے کو پیغمبر کی پہچان ہو بندے وہ بندہ کرے جنت تو بھی محروم نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی پہچان کرائی ہے، کہیں پہچان کرائی ہے؟ آج کھڑا کر کے آپ بولا اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی پہچان کرائی ہے۔ تمام انبیاء کو، نبی کو، رسول کو، پیغمبر کو یہ جی پہچان کرائی اللہ کریم نے انبیاء دی جماعت کو، انبیاء دی جماعت دے دل دے اندر پیغمبر دی پہچان ہو گئی ہے۔ آئی ہے پہچان پیدا کر جنہیں اللہ کریم دے بعد نبی کو پیغمبر پہچان پہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا دوست ہے، اتنا پیغمبر دی پہچان ہو گئی ہے۔ جناب بیت اللہ شریف تعمیر چکی دے اللہ کریم نے عرض و اعلان فرمائے، فرمایا ماں کو میرا پیارا یار خلیلہ کیا منگر چاہنی، میں رب دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا مالکہ پروردگارا اے رب جلیلہ اگر میری دعا قبول کرنا چاہنی جی میں تیرے گھر آلائے جی میں گھر کا خطیب بھی آلہ عطا فرماؤں، جی میں تیرے گھر آلائے جی میں گھر کا امام کا خطیب بھی آلہ عطا فرما۔ لوگوں پیچھے میں کیوں نہ آکھا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کیوں دعا کھڑا منگتا تھا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو آخری پیغمبر دی پہچان ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو ساقی کوثر دی پہچان ہے، شافی محشر دی پہچان ہے، ختم نبوت دے سردار دی پہچان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایچی دعا چکی دی رحمتی دنیا تک اللہ کریم نے ان کو اپنا قرآن چا بنایا۔ اللہ کریم نے اعلان فرمائے، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ کریم نے تکمہ کو پیغمبر دی پہچان پہلے آپ کرائی، پہلا اللہ کریم نے خود پہچان کرایا اپنے پیغمبر دی، انہیں بعد اللہ کریم نے انبیاء دی زبان نبوت نال اپنے پیغمبر دی پہچان کرائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پہچان پہ کرنے میں قرآن پڑھتا ایمان تازہ کر، میں قرآن پڑھتا اللہ اکبر مسئلہ سمجھن دی کوشش کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ جاری دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت اپنی قوم کو سمجھاؤں لگے، فرمایا یا بنی
نسیا من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہچان چکرے پچھنا کیوں نہ آکھا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا ثمر بن کے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آئے پچھنا کیوں نہ آکھا بشارت عیسیٰ وبعض الکلیم دعا کیونکہ بروچ کافی لمبا سفر کر کے دعا کرو اللہ کرے دولا سارا سفر کرنا قبول و منظور فرماوے. ہاں جی کشر سمجھ آتی بھی ہے یا کوئی نہ ہاتھ کھڑا کرو جنہاں کو سمجھ گئے نہیں آنے پہلے سنو نا میں دیکھ رہا جو تُسا ستے پہ ہو یا جاگنے پہ ہو ہاتھ کھڑا کرو جنہاں تُسا ستے پہ ہو ماشاءاللہ سارے جاگنے پہ ہو نا سارے توجہ چاہے. میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمہاری زندگی کی برکت نصیب فرماوے اللہ تمہیں دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرماوے. حضرات دنیا آخرت کی کامیابی کون ملنی ہے جنہاں ساکوز رب رسول دی پہچان تھی سی کہیں دی پہچان تھی سی ہاں دنیا میں لوگے وہ دنیا دی بڑی پہچان ہے پیرے بنی ہے بزرگے دی بڑی پہچان ہے مخلوق دی بڑی پہچان ہے نہیں پہچان تو پیغمبر دی پہچان نہیں. بچنا کیوں نہ آکھا محمد کی الفت جس دل میں نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. پھٹکتا رہا ہے پھٹکتا رہے گا جس کو محمد سے عقیدت نہ ہوگی. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا. اللہ کریم نے فرمائے میرے پیغمبر کی پہچان میں پیدا کر جنہیں میں رب نے کو اپنے قرآن پہچان پیدا کرائیے میرے پیغمبر کی پہچان میں پیدا کر جنہیں حضرت ابراہیم خلیل پہچان پیا کرنے دے انہیں پہچان پیغمبر کو جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہچان پہ کرنے دے. ایک قرآن دے آیتوں سنتا رہ گئی اور کڑے دغری مسلمان اور حدیث کے پاس دیا کہ گلہ ساما اگر پیغمبر کی پہچان کرنی تو انہیں کر جنہیں صحابہ کرام نے پیغمبر کی پہچان کی دیئے جنہیں صداقت بادشاہ صدیق نے پہچان کی دیئے. اگر پیغمبر کی پہچان پیدا کرنی تو انہیں کر جنہیں عدالت بادشاہ عمر بن خطاب نے پہچان پیدا کی دیئے ایو جی پہچان پیدا کی دیئے قربان مانا عمر کی عدالت ہے قربان مانا عمر کی عظمت ہے قربان مانا فاروق اعظم کی شان تھے جدا حجر اسود کے سامنے گئے حضرت عمر نے پتھر کو بھی کھڑکا کے بڑھ کے رکھ دیتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انی لا اعلم انک حجر لا تو ایک پتھر نہیں تو معبود نہیں ہو سکتا. عزت ہوگے نا غیرت ہوگے نا عزت ہوگے جو بندہ پتھر کو بھی کھڑکا کے رکھتے ہیں نا عزت ہوگے تو غیرت ہوگے نا عزت لوگ پتھر
پتھرے کو منگدن لوگ کہنے کو منگدن پتھرہ کو منگدن قبرہ کو منگدن دیوارہ کو منگدن آسان ہے لوگوں تو سب پتھرہ کو منگ دے ہو تو سب مخلوق کو منگ دے ہو تو آپ کو پتا ہے اصل پیغمبر کا کلمہ پڑھیا ہوئے جو جنہیں پیغمبر کے واسطے پتھر بھی گواہی دینے آنا جنہیں پیغمبر کے واسطے جنگل میں جانور بھی گواہی دینے آنا اگر ایک سمجھ نہیں آئی تو اگر یہ سمجھ اصل وہ پیغمبر کا کلمہ پڑھے جو پتھر کی جگہ پہچان پیدا کریں گے ہم جو پتھر کی جگہ سلام کریں گے ہم صحیح مسلم نے حدیث سے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دنیا کائنات لوگوں میری امت لوگوں میں نبی ہوں پتھر کو بھی جانتا پہچانتا جرا پتھر میں کو نبوت تو پہلے یسلم علیہ میں کو سلام کریں آئی ایک پیغمبر کی پہچان پیدا کر رب دی عظمت دی قسامے اگر تیری میری زندگی ہے جو پیغمبر کی پہچان آگئی تو تیری میرے واسطے جنت ہے اگر تیری میری زندگی ہے جو پیغمبر کی پہچان پیدا ہو گئی پیچھے تو میں فرشتے کنے بھی آلہ ہے تو میں حیوانے کنے بھی آلہ ہے تو میں جانور کنے بھی آلہ ہے تو میں 18,000 کم و بیش مخلوق کنے آلہ ہے پیچھے تیرے میرے واسطے اللہ کریم دے رحمت بھی ہے جنت بھی ہے پیچھے تک میں کتے قیامت دے فرشتہ جبرائیل بھی سلام کرے سی اگر تیرے میرے اندر پیغمبر دی اطاعت ہوئی تا اگر تیرے میری زندگی کے اندر پیغمبر دی اتباع ہوئی تا اگر تیرے میری زندگی کے اندر پیغمبر دی پہچان ہوئی تا اللہ فرمانے میرے پیغمبر کی پہچان پیدا کر تاکہ تیرے قیامت دے میرا پیغمبر تے امتی کو پہچان کے ہو دیکھو سردہ جام گلاس پکڑ کے انتظار کریں نہ کھڑا ہوئے نعرہ تکبیر مقام مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عفت مصطفیٰ شان اہل بیت حضرت مولانا قاری عبدالوہاب بلوچ صاحب پیغمبر کی پہچان پیدا کرے سون کا حوض کوثر کا گلاس نصیب ہو سکے اتنا زندگی ایک آسان دوڑ لاؤ امامہ دے پیچھوں ولیہ دے پیچھوں میرا تا بزرگہ دے پیچھوں پیغمبر کے مقابلے ہر ایک کی پہچان ہو گئے پیغمبر کی پہچان نہ ہو گئے تمام صاحب کرے گی حوض کوثر کا گلاس نصیب نہیں ہونا اے دنیا کائنات دے مسلمانوں اگر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بنانا چاہتے ہیں چاہتے ہو کہ نبوت والی زبان دن قیامت کے ساتھ شفاعت کرے اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر کی پہچان پیدا کرو دن قیامت کے پیغمبر کو پہچان کے کسی عہد کوثر کا گلاس پلا کے سفارش کر کے جنت کو روانہ کر دے سی پیغمبر کی شفاعت کے مستحق بنانا کوشش کر دعا دے سکے اور دعا کو پیغمبر دے مبارک کرتے کرے عہد کوثر کا گلاس نصیب کر کے جنت عطا کر دے میں رب العالمین دے سکے اللہ اکبر حضرات اگر تینے پیغمبر کی پہچان پیدا نہ کی تھی مطا یہ سوچ نہ ہوئے سمجھی نہ ہوئے جی اہل حدیث سے وہابی لوگ ہیں نا جڑے پیرے ولی بزرگ کو نہیں منے دے نہیں بلکہ آسان ہے پیر بھی برحق کے ولی بھی برحق کے بزرگ بھی برحق کے آسانی دعوت دے ہے لوگوں ہر ایک کا احترام کرو ولی کا احترام کرو پیر کا احترام کرو بزرگ کا احترام کرو والدین کا احترام کرو استاد کا احترام کرو ائمہ عربہ کا احترام کرو تمام ائمہ دین کا احترام کرو لیکن ساری دعوت یہ ہے لوگوں جدا عبادت کی باری آوے عبادت صرف اللہ کی اطاعت صرف محمد الرسول اللہ یہ ہے رب رسول دی پہچان اللہ کریم نے فرمایا نا اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان پیدا کرو حضرات توجہ ہے کیا کرنے پیغمبر دی پہچان پیدا کرنی ہے آدھے کو رسول کی میں پہچان پیدا کرنی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے حجر اسود اے پتھرا اگر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
تیرا بوسہ نہ گھننا تو میں عمر بھی کریں تیرا بوسہ نہ گھنا کیونکہ میں عمر دے دل دے اندر میں عمر دی عزت غیرت دیکھے میں عمر کا ایمان ہے کہ دنیا دے اندر رہنے ہوئے رب دی پہچان پیدا کرنی ہے جھکنا صرف اللہ کریم دے اگوئے اور کہتے طریقے نال جھکنے اوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رب دی بھی پہچان پیدا کرنی ہے تو پیغمبر بھی پہچان پیدا کرنی ہے اللہ فرمائے یہ پہچان پیدا کر جنہیں عمر بن خطاب نے پہچان پیدا کی دیئے اللہ سیاں بلتا ہے کنہیں انہی پہچان کی دیئے اللہ کریم نے فرمائے اسا نبی دے یا عمر دی انجھی پہچان کی دیئے کہ عمر چلتا زمین تے ہائی اسا جنت جب پہلے محل بنا لیتے اللہ فرمائے جرا پیغمبر کی پہچان پیدا کر رہے وہ چلتا زمین دیکھے انہیں چلن دے آباد میں رب جنت کو سنوا دینا لوگوں کیڑی دولت آئی رنگ دے کالے بلال کھانے موٹھاں دے موٹے بلال کھانے اے او پیارا بلال ہے اے او نبی دا پاکا بلال ہے اے بڑے نبی دا یار بلال ہے جرا چلتا زمین دے ہائی آباد اللہ کریم جنت دے ہورے کو سننے لائے لوگوں انہیں کنو دنیا دی دولت کو ہے نہ بھائی انہیں کنو پیسے دی دولت کو ہے نہ ہے انہیں کنو مربے دی دولت کو ہے نہ بھائی اپنے گھر بار قربان کر دیتے ہیں سے اپنا کے والدین کو بھی قربان کر دیتا سے انہوں امیہ ظالمہ انگارے تے لٹا کے انہوں اللہ پر گوڑے کھڑا مرنے آدھے بلال رب دی پہچان چھوڑ دے میری غلامی کے اندر اگر رہن چاہنے اگر روٹی در رزق اجرت مزدوری تنخواہ بھی نہ چاہنے تو احد دا کلمہ چھوڑ دے احد دی پہچان چھوڑ دے حضرت بلال نے فرمائے اے امیہ میں تو تیری غلامی دی کوئی ضرورت نہیں جب تک میں بلال نے جسم سے جانے میں رب دی پہچان کر دینا رسا میں احد رسا جرا وہ پردو کر رہے ہو پکا مشرک اللہ ایک اب اللہ ایک جرا اللہ کریم دے نال شریک کر رہے تو بناوے وہ پکا مشرک اللہ کریم فرمائے دے انہیں پہچان پیدا کر بلی توحید دی جنہیں رنگ دا کارا بلال موٹھا دا موٹھا بلال پہچان کھڑا کر دے آتے خود ساموا جو پیارے بلال دی زندگی دے اندر پیغمبر دی پہچان کتنا ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے راج دے تشریف گھن گئے میرے محبوب جنت دی سیر کرنے جنت دی سیر کرنے ہوئے میرے محبوب نے سنے جو جنت دے اندر جی میں کوئی بندہ چلتا بتا ہوئے میرے محبوب نے سوال چکی گئے وہ میرا مالکہ پروردگارا اللہ سیاں میرا بابا ہے کہ میں اپنے محبوب کو پہلے جنت جگہی کو داخل نہ ہو مانے سا اے اللہ میں محبوب نبی ہوں میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں انہیں معلوم ہوندہ ہے جنہیں جنت جگہ کٹھے کوئی چندہ بتا ہوئے جنہیں جنت سہر کرنا بتا ہوئے اللہ کریم نے فرمائے میرے محبوب یہ جنت جدو آدھے رلے کوئی نہیں چندہ بتا یہ تو آدھے یارے یہ تو آدھے بھانگا بلالے یہ تو آدھے ہونٹھاں دا بوٹا بلالے یہ تو آدھی محبت دا نتیجہ ہے یہ تو آدھی پہچان دا نتیجہ ہے یہ تو آدھی اطاعت دا نتیجہ ہے یہ تو آدھی اتباع دا نتیجہ ہے یہ تو آدھے یار بھانگا بلالے جیسے قربانے میں رب کو بڑے اچھا لگے جیسے قربانے میں رب کو بڑے اچھا لگے لوگوں نماز قبول کراؤنے جب پیغمبر دی پہچان پیدا کرو اگر سجدے قبول کراؤنے تو پیغمبر دی پہچان پیدا کرو اگر جہاد قربانیاں صدقہ و خیرات قبول کراؤنے تو پیغمبر دی پہچان پیدا کرو اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا محبوبہ شاہ چوک جنہوں
کی پہچان پیدا چکروں اللہ کریم نے میں کائنہ ختم کر دے اگر تو میں یہ پیغمبر کی پہچان پیدا چکروں ایک گھر دے جھگڑے ختم ہوئے سن اختلافات ختم ہوئے سن دنیا تبدیل ہوئے سی تیری بڑی دنیا دے گھر اللہ کریم نے رحمت برکت دے دروازے کھول دے آقا کو سامان جو پیارے بلال نے پیغمبر کی پہچان کی میں پیدا کی دیئے میرے محبوب جب میں رات کو واپس ہوئے میرے محبوب نے فرمائے میرا یار غار صدیقہ باقی حال حوال بات جب پہلے میرے بلال کو سر گراؤ پہلے بلال کو سرہو براؤ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جلدی جلدی آگئے آکھن لگے بے ابی اندر امی لبیکا وسعدیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ کے محبوب میں بلال حاضران میں نوکر حاضران میں غلام حاضران آمنا بلال نے فرمائے میرا پیارا یار بلالا تو کیڑا عمل کرنی جیسے نتیجے تو چندہ زمین پہ آئی تیرے چمڑ دے آباد اللہ کریم جنت ہورے کو سنویں دے توجہ کڑا دا غیور مسلمانا چیڑا جواب حضرت بلال نے دیتا ہے رب دی عظمت دی قسمیں اگر وہ جواب تیری بڑی زندگی جہاں بنے تیرا بڑا کاروبار ٹھیک ہو جیسے چیڑا جواب پیارے بلال نے دیتا ہے وہ جواب تیری بڑی زندگی جہاں بنے تیری بڑی دنیا میں بانوے سے آخرت دی بانوے سے ہاں جی جو ہے دنیا ہی بانوے سے آخرت ہی بانوے سے دنیا پیسے نال نہیں بڑھتی دولت نال نہیں بڑھتی بادشاہی نال نہیں بڑھتی حضرات اگر دنیا بنا لیے آخرت بنا لیے جامع کوثر کی ضرورت ہے شفاعت مصطفیٰ کی ضرورت ہے پہلے نمبر تے اپنے رب دی پہچان پیدا کر دوسرے نمبر تے اپنے پیغمبر تے راہبر تے رہنما دی پہچان پیدا کر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے بلال نے جواب دیتے جو کیڑا جواب پیارے بلال نے دیتا ہے حضرت بلال جواب دینا فرمایا اللہ نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو دا تسا حکم دیتا ہے جو میرا پیارا یار بلال جنہیں میرے وضو کی کر رہے فوراں دو رکعت نماز تحیت الوضو ادا کر دوسرے نمبر دے جنا اللہ دے گھر مسجد کے اندر داخل ہوئے تو دو رکعت نماز تحیت المسجد ادا کر ہر وقت وضو کی حالت میں رہ گیا کر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اتنا دنیا میں کاروبار نال محبت نہیں اتنا دنیا داری نال محبت نہیں اتنا پیسے نال محبت نہیں اتنا دولت و مربع نال محبت نہیں اتنا دنیا دی سونا چاندی نال محبت نہیں اے اللہ دے محبوب اے امنا دے نال سارا چوک جیو میرے پیغمبر میں کوئی محبت رب نال یا تسا رسول نال اگر وہ جواب ساری زندگی چاہوں جے تو ساری دنیا تبدیل ہو گئی سی تو ساری آخرت بھی بہترین ہو گئی سی یہ میں آئے گا نہیں میں جھوٹ دنے بول رہا اور جو آئے گا بیٹھا تھک گئے ایسا نہیں تھک گئے بڑی محبت نہ بیٹھا فجر کی نماز تک ملو بیٹھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک دو بندے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں باقی شاید فکر ہو سارے کہاں انشاءاللہ حضرات توڑی انشاءاللہ روی سلام ہے توڑی عزت غیرت روی سلام ہے فجر کی نماز تک بنیان کی ضرورت نہیں بس توڑی محبت کی ضرورت ہے کیا کرنا ہے پیغمبر دی پہچان کرنا کیا کرنا ہے پیغمبر دی پہچان پیدا کرنی ایویں پیغمبر کی سنت سے عمل کرنا جنہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عمل کیتا ہے اللہ اکبر اگر پیغمبر کی پہچان پیدا کرنی ایویں پہچان پیدا کر جنہیں صحابہ
کرام نے پہچان پیدا کی ہے رب دی عظمت دی قسم ہے حضرت عبداللہ بن سلام ثانیہ کو رضی اللہ عنہ خدا دے دین کو دنیا تے پھیلایا صحابہ نے سننا چاہنا زوردار پڑھا سبحان اللہ خدا دے دین کو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو چرہ لایا صحابہ نے خدا دے دین دے تائید سپاہی یار مدنی دے خدا دے دین دے تائید سپاہی یار مدنی دے قرآن وچ جنہاں دی مداد سرائی یار مدنی دے برو بہر وچ جب گھوڑیاں کو دوڑایا صحابہ نے خدا دے دین کو دنیا تے دھمکایا صحابہ نے حضرات پیچھے میں کیوں نہ آکھاں جنہ صحابہ دا منکرے جنہ اہل بیت دا منکرے او فنار ہونے ان کی دنیا بھی برباد ہے ان کی آخرت بھی برباد ہے لوگوں عقیدہ مانو صحابہ بڑی عظمت والے صحابہ بڑی شان والے اللہ کریم دی رحمت مستحق انت صحابہ اللہ کریم دی عزت خزانے دے مستحق انت صحابہ اللہ کریم دی جنت مستحق انت صحابہ میرے محبوب دی شریعت گواہ انت صحابہ میرے محبوب دی نماز دے گواہ انت صحابہ میرے محبوب دی تحجد گواہ انت صحابہ میرے محبوب دے لیل و نہار دی گواہ انت صحابہ اللہ کریم نے ہی وسط اپنے قرآن جو انہیں دی عظمت شان دے گواہ دیا اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لوگوں کون صحابہ هم الفائزون صحابہ لوگوں کون صحابہ اولئک هم المتقون صحابہ لوگوں کون صحابہ اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ لوگوں کون صحابہ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون پیغمبر دی پہچان پیدا کرنی تو یہ پہچان پیدا کر جنہیں حضرت عبداللہ بن سلام نے پہچان پیدا کی دیئے جو ہی آیا ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دے منور چہرے دے جناب عبداللہ بن سلام دی پہلی نظر پائیے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جنہ یہودے دا محمد آلے میں بے ساختہ اپنی زبان نال آکھن لگے انہا وجہو لیسا بالوجہ القذاب او دنیا کائنات لوگو یہ جڑا آمنہ دے لال دا چہرہ ہے جڑا ساقی کوثر دا چہرہ ہے جڑا شافی محشر دا چہرہ ہے ایک کئی جھوٹے بندے دا چہرہ نہیں ہو سکتا یہ پیغمبر بھی پہچانے گے جو یہ پیغمبر سچائے اب پیغمبر سچائے پیغمبر دی فجر بھی سچی پیغمبر دی شام بھی سچی پیغمبر دی ذات بھی سچی پیغمبر دی بات بھی سچی عبداللہ بن سلام نے جنہیں پہچان پیدا کی دیئے جنہیں پہچان پیدا کر پیغمبر دی پیچھے ترے میرے نمازہ بھی قبول ہیں پیچھے ترے میرے صدقہ و خیرات بھی قبول ہیں آگو سن اگر پیغمبر کی پہچان پیدا کرنی تو
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو پہچان آئی. اچھا سبحان اللہ. محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی فرمائیں علماء بیٹھے بڑا یاد کریں دھیان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو. نبی رحمت علیہ السلام فرمائیں دھیان خدیجہ خدیجہ ہی اللہ دین اسلام واسطے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے بڑے قربانیاں دیتے ہیں. اپنا سارا مال دین اسلام سے خرچ کر دیتا. جناب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی جبرائیل السلام آئے کیا کھڑ لگے اقرا اے اللہ دے محبوب آمنہ دے لال پڑھو. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں آنا بیکار ہیں میں کوئی استاد جمعہ نہیں آج تک پڑھاؤں والا میں تو کہیں پر تعلیم حاصل نہیں کی میرا کوئی استاد نہیں میں پڑھا ہویا نہیں. جبرائیل علیہ السلام نے تریجی مرتبہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی میرے محبوب کے پاک جسم سے بخار کی کیفیت تاری ہو گئی. میرے محبوب جلدی جلدی اپنے گھر رہے. آمنہ بلال فرمان لگے فرمایا یا خدیجہ کو زملونے اے خدیجہ میں کوئی چادر نے انہیں پتہ لگتے جو میں پیغمبر پوانے کشف ہو گئے کوئی چیز ہو گئی ہے. اب وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ لوگوں عام عورت نہ ہے بڑی عظیم عورت ہے بڑی حوصلے والی عورت ہے بڑی صبر والی عورت ہے بڑی دانا عورت ہے بڑی اللہ اکبر سمجھدار عورت ہے. کیا آنکھن لگی فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. بڑی سمجھدار بڑی دانا عورت ہے. آج کے زمانے میں کوئی ساڑھے معاشرے کی عورت نہ آئی نا. اگر کوئی ساڑھے معاشرے کی عورت ہو گیا تو واقعہ ہے شالا تیرو کشنا ہوئے تیرو کیا ہو گیا ہے. یہ بیماری ہو ایک جنی ساڑھے پڑوس نہ ہو سائے وہ بیماری سے وہ بندے مار گیا شکتا ہے مار بنا ہے. اج دی عورت کی مایوسی ہے. یہ اج دی عورت کا جواب ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا نبوت کا بڑا دفاع کیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا کھڑنے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انکا تکسب المعدوم وتحمل الکلا وتقر الزیف وتعین علی نوائب الحق. اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے سر کے تاج اے امام الانبیاء اے نیو جہانے دے سردار اے تمام نبیین دے سردار اللہ کریم دی قسم دے اللہ کریم نے تو سنجے بندے کو گلے رسوا نہیں کرنا کیونکہ تمہاری آلہ صفات ہے تو سا کمزورے دے یتیم کو کما کے کھمان والے لے وَتَقْرِ الزَّيْفِ تو سا مہمان نوازی لے تمہارے اندر بڑی ہمدردی ہے تمہارے اندر بڑا اخلاق ہے تمہارا اخلاق کتنا ہے جو مکے میں کافر کو صادق الامین حضر تمہارا اخلاق کتنا ہے جو کوئی پیغمبر کو اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لوگوں پیغمبر ہے جیسے پیغمبر کا اخلاق قرآن ہے جیسے پیغمبر کا معراج قرآن ہے جیسے پیغمبر دی صبح بھی قرآن جیسے پیغمبر دی شام بھی قرآن جیسے پیغمبر دی فجر بھی قرآن جیسے پیغمبر دی ظہر بھی قرآن جیسے پیغمبر دی عصر بھی قرآن جیسے پیغمبر دی مغرب بھی قرآن جیسے پیغمبر دی عشاء بھی قرآن جیسے پیغمبر دی تہجد بھی قرآن جیسے پیغمبر دی اذکار بھی قرآن جیسے پیغمبر دی بنات بھی قرآن. اگر میں آنکھاں تو مبالغہ نہیں اگر کہیں خاموش قرآن دے
سپارے کا قرآن ہے اگر کہیں چلتا پھرتا قرآن دیکھنے تو آمنا دلال ہے پچھ میں کیوں نہ آکھاں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ پچھ میں کیوں نہ آکھاں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پیغمبر کی پہچانی میں پیدا کر جنہیں برکہ بن نوفل نے پہچان کی نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تین جہانے دے بعد ترے جہانے دے بعد اپنے شوہر اپنے سردے تاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھن میں دیئے اپنے چچا برکہ بن نوفل کنے لوگوں کون برکہ بن نوفل جرہ یہود دا آلے وئی تورات دا آلے وئی تورات دا حافظ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کرنے کی چچا جان یہ اپنے بطریقے کی داستان سنو کہ کیا کھانا چاہنا ہے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک فرشتہ بچھا ہے غار حراء کے اندر وہ آکھن لگے اقرا بسم ربک الذی خلق جو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق ورقہ بن نوفل نے جواب دیتا ہے ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ ورقہ بن نوفل آکھن لگا ہے میری بھتیجی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مبارکباد ہوگی بڑی خوش نصیب عورت ہے تو کہیں عام بندے دا عام انسان دی بی بی دا گھر والی نہیں میں بلکہ تو جہانے دے سردار تمام نبیین دے سردار دی بی بی دا گھر والی ہیں حضرات ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تبلیغ کا آغاز کی تھے ہم وقت کولو پہلے ورقہ بن نوفل نے جواب دیتا ہے ورقہ کھڑ لگا ہے میری پیاری بھتیجی خدیجہ کاش ہوں وقت میں ورقہ زندہ ہوں جنا لوگ ہجرت مجبور کرے سمجھر شوہر سر دے تاج کو کاش ہوں وقت میں زندہ ہوں جنا نبی کوئی لوگ پتھر مرے سن کاش میں کو جہاں زندہ ہوں لا تؤمنن به ولا تنصرن ای پیغمبر دا دلی بنوانا ای پیغمبر دا یار دوست بنوانا ای پیغمبر دین دے بات اطاعت کرنا ای پیغمبر دے اگو پچھو ہو کے دی عزت دی جان دا دفاع کرنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ آکھن لگی میرے چچا جی اے مکے دے کافر ورقہ بن نوفل آکھے ہاں میں مکے دے کافر یہ اپنے ہی رشتہ دار نبی کو ہجرت میں مجبور کرے سن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آکھر لگی چچا جان ایک محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال بڑی محبت کرتے ہیں صادق الامین حضر امانتہ رکھتے ہیں کیا جواب دیتے ورقہ بن نوفل نے اے خدیجہ ایک کلمہ حق لا محمد رسول اللہ ایک کلمہ حق کلمہ توحید دی دعوتی وجیے خدیجہ جرے بندے نے دیئے یا جرے پیغمبر نے کلمہ دی دعوت دیئے اپنے رشتہ دار مخالف ہو گئے کہیں پتھر مارے کہیں کیجا سلوک کی دے کہیں کیجی بات سلوک کی دیئے حضرات ورقہ بن نوفل فوت ہو گیا چند جہانے دے بعد چاند دینا دے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سوال کرنے لگی اے میرے سر دے تاج تمام نبی دے سردار میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوچو میرا چچا ورقہ بن نوفل کی تھے جنت چے یا جہنم چے میرے محبوب پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ میں نبی نے اپنے خواب جنٹھا ہے کہ تورا چاچا ارقم بن نوفل سفید لباس چھے جڑا سفید لباس ہے یہ جنتی ہون کی نشانی ہے حضرات خیال کرے یہ میرا تورا خواب نہیں کہ مولوی دا خواب نہیں نبی دا خواب ہے مطلب صبح ہر بندہ آکے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھا ہے کہ وہ سفید لباس پاتے ہوتے ہیں دعائیں کہ اللہ توارے پہلے ہر رشتہ دار کو جڑے فوت ہو گئے اللہ انہوں کی بخشش فرما لیکن تھوڑے چھوڑے خواب کی بات نہیں پیغمبر دا خواب پیغمبر دی پہچان اگر کرے سو تو اللہ کریم نے کیا عطا کرنا ہے جنت عطا کرنا گھر کا بھی نوفل کو جنت مل گئی نا اللہ پر صحابہ جنتی آنا کیسی بچا کے جنتی آنا اللہ انہاں دوتے کیوں راضی ہویا اللہ پاک نے فرمایا وحل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم عبدا اے میرے نبی دے یارو میں رب کو دوتے راضی ہو گیا آج کے بعد کبھی بھی کو دوتے ناراض نہ ہو سا حضرات وجہ کیا ہے پیغمبر کی اتباع کا نتیجہ ہے وجہ کیا ہے پیغمبر کی اطاعت کا نتیجہ ہے وجہ کیا ہے پیغمبر کی محبت کا نتیجہ ہے وجہ کیا ہے پیغمبر کی پہچان کا نتیجہ ہے رب دی عظمت کی قسم ہے اگر کہیں لوگوں پیغمبر کی پہچان ہو بندے تبھی میری دنیا ہی بڑھنے سی آخرت ہی بڑھنے سی توجہ ہے جی کی کر رہے ہیں جی پیغمبر کی پہچان کرنی کیا کرنا ہے پیغمبر کی پہچان اگر انسان ایک بندہ اصل تسا اگر پیغمبر کی پہچان کر گئے نا تو وہ اصل فرشتے کرے بھی آنا ہے حضرات اگر اصل پیغمبر کی پہچان پیدا نہ کی تھی تو وہ سارے کو جنگل دے جانور بھی ٹھیک ہے اگر اصل پیغمبر کی پہچان پیدا نہ کی تھی وَلَا ایک نبات جنگل کے درخت بھی سارے کو بیتے رہے صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویرانے چلے گئے جنگل پہنچ گئے میرے محبوب کو ضرورت پیش آئی قضائے حاجت کرن دے میرے محبوب سونے کو پیش آئی ضرورت پیش آئی پیشاب کرن دے جنگل کا سامان آئے ویران میدانی علاقہ ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے درختو میرے قریب ہو بنجو میرے محبوب نے فرمائے اے درختو اللہ کریم دے حکم نال میں نبی دے قریب ہو بنجو روایت کرنے والے روایت کریں صحابہ کرام فرمائیں لوگو درخت بھی جانتے ہیں جو یہ سونا پیغمبر ہے دو جہان دا سردار ہے اللہ کریم نے اپنے قدرت کا اظہار چکیتا پیغمبر دے معجزے کا اظہار ہو گئے صحابی رسول فرمیندے میں اپنے اکھی نال بٹھائے کہ درخت زمین کچرے دے ہوئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب ہو گئے درخت دا پردہ بڑھ گئے میرے محبوب نے قضائے حاجت فرمائی قضائے حاجت فرماؤن دے بعد میرے محبوب نے بر حکم فرمایا اے درختو اللہ کریم دے حکم نال اپنی اپنی جگہ تے واپس ہو منو او باڑے دا غیور مسلمانا میں تیرے کو پوچھنا چاہنا نہ درختان نباتات اطاعت کی تھی یا نافرمانی کی تھی اطاعت کی تھی نا فرما برداری کی تھی نا یہ ہے پیغمبر کی پہچان اگر دائم ہے یہ پہچان پیدا کر گئی تھی کہ در مجھے واسطے دنیا آخرت کامیابی ہے حضرات اگر پیغمبر کی پہچان پیدا کرنی تو یہ پہچان پیدا کر جنہیں کھجور داتا نہ پہچان پیدا کی دکھڑا ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھجور دے کرنے دے ٹیک لا کہ میرے محبوب خطبہ ارشاد فرمینے جنہ صحابہ کرام نے ممبر بنوا لیتا ہے تو میرے محبوب ممبر کے تشریف ہن گئے ممبر کے کھلو کے خطبہ ارشاد فرمینے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار جمعے کی بیمار ہے جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرمینے کھڑن میرے محبوب نے نٹھائے جو میں کھجور دا درخت روڑ لگائے جویں چھوٹا بچہ سسکیا مریندا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے
بچہ جیوے روندے اوے کھجور دا درخت کھجور دا تنا روان لگے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر تو دائر کے میرے محبوب نے اوندے ہوتے رحمت والا ہاتھ پھیریا برکت والا ہاتھ پھیر کے آمنا دے لال نے اعلان فرمائے اے درخت اے کھجور دا تنا تو صبر کر میں پیغمبر دعا جا کرے سا اللہ پاک تک جنت درخت ہے جو شامل جا کرے سی وہ کھجور دا درخت جواب رہن لگے آکھن لگے اے آمنا دے لال اے رحمت والے پیغمبر جو سکون تو جو خوشبو تمہارے پاک تو مبارک جسم تو ہوا سکتی لائی او جنت جا کرے مل رہی ہے حضرات اگر پیغمبر دی پہچان پیدا کرنی تو یہ پہچان پیدا کر جنہیں کھجور دا درخت پہچان پیدا کی دکھ رہے ہیں پیغمبر دی پہچان کیا ہے آپ کو اطاعت رسول پیغمبر دی پہچان کیا ہے اطاعت رسول اتباع رسول اللہ فرمانے اگر میرے پیغمبر دی پہچان کرنا چاہتی یہ پہچان کر جنہیں میں رب نے اپنے قرآن میں جیران فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اگر میرے پیغمبر دی پہچان پیدا کرنا چاہتے تو سچی محبت کر میرے محبوب پیغمبر نام اللہ سنیا کیوں کی محبت ہو رہے کیا نتیجہ نکل سے اللہ فرماتے محبت تیرے دل میں میں رب تیرے گناہ بھی معاف کر دے سان تے کو جنت عطا کر دے سان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم محمد وانگ دنیا دے کوئی آوے تو میں دیکھاؤں سارے قول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وانگ دنیا دے کوئی آوے تو میں دیکھاؤں عرب دی اجڑی ہوئی دھرتی کو چا سمجھا کے تو میں دیکھاؤں محمد وانگ دنیا دے کوئی آوے تو میں دیکھاؤں عرب دی اجڑی دھرتینوں چا سمجھا دے تو میں دیکھاں سونا پتھر جھل جھل کے ون ول دوئی نال البابے تو میں دیکھاں محمد وانگ دنیا دے کوئی آوے تو میں دیکھاں عرب دی اجڑی ہوئی دھرتینوں چا رنگ لاوے تو میں دیکھاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے پیارے دوست پیارے بیر پیارے بھائی خطیب پاکستان وائد خرشیدان حضرت مولانا قاری آصف نذیر محمدی صاحب تشریف ہے نا جڑے میں خطیب آوردے نا ہر ساتھ گھنٹی بھر میں یہ ہوں دوارا ٹائم ختم ہو گیا ہے آخری بات موجب عبرانی کی حدیث اگر پیغمبر دی پہچان پیدا کرنی تو یہ پیدا کر جی میں بھیڑیا کا نہر پہچان کرنے نہ پیائے بھیڑیا ایک یہودی ہے نا بڑا اڑیا یہودی بڑا اڑیا یہودی بھیڑا بکرے کا چرواہا موجب عبرانی دی حدیث سے وہ بھیڑا بکرے چلنا ہوتا ہے جنگل ہے تو بھیڑیا آئے نا بھیڑیا جان دے ہو بھیڑیا سادے سڑک کی زبان ہے نہر آنا نہر بھیڑیا آئے نا وہ ایک بکری چاہ کے بننے لگے ایک چرواہا یہودی اپنے بھیڑے بکرے کی حفاظت کرنے دے جو معمور آنا تو دروگ کے دوڑ کے وہ بھیڑیا کرو اپنی بکری واپس کر کے دیئے بھیڑیا دور بہ کے علامن لگے ایمیں علامن لگے بھیڑیا ایمیں کلام کرن لگے جیویں اصل کلام کریں دیں جیویں انسان کلام کریں دیں بھیڑیا آکھن لگا اے چرواہا جرا رزق مقصوم اللہ نے میرے مقدر جو لکھیا ہے وہ تائے واپس کر کی دے اچھا اعتبار کا آن علیہ قرب قیامت میں نہ چوکیدار ہی میں ہو سا
دوائی میں کو کون وجہ سی وہ یہودی آکھن لگا بڑی عجیب بات ہے یار جو بھیڑیا ہی میں کلام کردہ پیا ہے کہ انسان کلام کر دیتے ہیں بھیڑیا نے عجیب بات سنی یہودی بھی تو بھیڑیا آکھن لگا اللہ اخبرکا بعجب من ذالک اے یہودی اس کو بڑی عجیب بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ آمنہ دلال قرآن کا درس دے رہے ہیں آمنہ دلال ہدایت سنا رہے ہیں قرآن سنا رہے ہیں وہاں چلیا وہاں مدینہ منورہ دے اندر سنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن ہدایت کی بات سن اللہ تک ہدایت عطا کرنے سی یہودی آکھن لگا اے بھیڑیا یہ بڑے جرہ بھیڑا بکرے ہیں جانور ہیں انہوں نے حفاظت کون کرے سی بھیڑیا آکھن لگا انہوں نے حفاظت میں کرسا چرواہ آکھن لگا پہلے تو بھیڑ بکری چاہ کے میں نہ پیامے چوری کر کے میں نہ پیامے تو ہوڑی حفاظت کی میں کرسیں بھیڑیا آکھن لگا اگر تو پیغمبر کی پہچان واسطے میں نہیں تو میں تجھے بھیڑ بکرے کی ضرور حفاظت کرے سا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ موجود ہیں درس دینے پر تبلیغ کرنے پر ایک یہودی آئے میرے محبوب کو سلام کی جیسے میرے محبوب نے فرمایا اے یہودی اٹھے کھڑ میرے یارے تو میرے جانے سارے میرے صحابہ کرام کو رسا جو بھیڑیا نے پیغمبر کی پہچان کرائیے بھیڑیا بول کے آنکھیں لگے جو پیغمبر مدینہ منورہ جو قرآن پہ سننا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامتوں تک قہر نہیں ہونی جب تک بھیڑیا کلام نہ کرے سی وہ تک قیامت قہر نہیں ہونی جب تک انسان دن قیامت دے اپنے ران کو ہاتھ لا کے اپنے گھر دی خبر چاہ کے اپنے ران دی جیب ہاتھ پاک مراد موبائل اے لوہا جہاز بنیا یہ سارے پیشین کو ہیں جنہاں یہ آمنہ دلال دے فرمان دیں حضرات دعا ہے اللہ پاک کرو کہ اللہ پاک دے کو اپنے رب دی پہچان نصیب فرماوے پیغمبر دی پہچان نصیب فرماوے ہائیں سب نبی اچھے خلیل اچھا کریم اچھا مگر ان سب سے ہے مکہ کا دلی یتیم اچھا وآخر دعوانا